محترم سامعین، جیسے کہ میں نے پہلے بھی دو اعلان کیا، دوبارہ سماعت فرمائیں۔ کل 14 محرم الحرام صبح ٹھیک 10 بجے بنگلہ اسد آباد میں مجلس عزاء کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں بانیان کی خصوصی دعوت پر ذاکر البیت جناب سید تنویر امیر نقوی صاحب آف منڈی بہاؤالدین، ذاکر البیت جناب فرخ عباس صاحب آف راولپنڈی، ذاکر البیت اسد رضا جنگ اور ذاکر دلبر محمدی انشاءاللہ العزیز۔ جی بسم اللہ۔ قبلہ شیراز صاحب مجھے باخبر کر رہے ہیں تاکہ میں آپ تک خبر پہنچاؤں کہ جناب منتظر مادی صاحب اور شوکت صاحب دونوں حضرات پہنچ چکے ہیں، بس ابھی ممبر پہ آ جائیں گے، پانی وغیرہ پی رہے ہوں گے یا وضو کر رہے ہوں گے۔ اس دوران میں نے جیسے اعلان کیا کہ کل یہ مجلس عزاء 14 محرم کو بنگلہ اسد آباد میں صبح 10 بجے ہوگی اور یہ حضرات اس میں پڑھیں گے۔ اور دوسرا اعلان، جیسے میں نے پہلے آپ سے تعاون اور مدد کے لیے یہ کیا کہ چک 169 شمالی سرگودا میں انشاءاللہ العزیز آپ کے تعاون سے مسجد اور امام بارگاہ کی تعمیر شروع ہو چکی ہے۔ انتہائی غریب لوگ ہیں، سادات بھی ہیں اس میں اور غیر سادات بھی، بہت ہی اچھا ماحول۔ بلکہ یہاں اگر اہل علم کے لیے ایک جملہ کہوں، میں نے کہا نا ابھی چک 169، تو جو علم اعداد سے واقفیت رکھتے ہیں تو انہیں یہ احساس ہوگا کہ 169 جیسے آپ 786 لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسی طرح 169 جب لکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے یا علی مدد۔ گویا کہ گاؤں کا نام ہی یا علی مدد ہے۔ اور آپ کے تعاون سے جب علی علیہ السلام کا گھر کعبہ مسجد اور حسین علیہ السلام کا گھر امام بارگاہ تعمیر ہو رہی ہے، جو بھی آپ کی توفیق ہے، میں نے پہلے گزارش کی تصدیق کے لیے، میں نے جو وہاں تعمیر کر رہے ہیں ان کو بھی کھڑا کیا۔ یہاں مجلس کے ختم ہونے تک میں موجود ہوں۔ جو حضرات جتنا بھی اس 169 چک یعنی یا علی مدد میں اپنی مدد شامل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے فنڈز یہاں مجھ تک ضرور پہنچائیں، یا آپ کا ہدیہ انشاءاللہ العزیز بتوسل امام زمانہ 169 چک میں پہنچ جائے گا۔ اور اگر کہا جاتا ہے نا کہ ایک اینٹ مسجد امام بارگاہ میں اگر آپ لگا دیں تو جب تک وہ مسجد یا امام بارگاہ آباد رہتی ہے تو اس سے جو بھی مجلس سنے گا یا وہاں نماز پڑھے گا تو اس کے ثواب میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ ثواب ملتا رہے گا۔ سنا ہوا ہے نا آپ نے کہ ضربت ولین یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ کبھی غور کیا آپ نے یہ سرکار نے کیوں کہا تھا کہ یہ ایک ضرب ثقلین کی عبادت سے بہتر ہے؟ تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب یہ ضرب چلی تھی تو کیا بات تھی، ایک طرف پورا اسلام تھا اور ایک طرف پورا کفر۔ اگر خدا نہ خواستہ اس دن مسلمان ناکام ہو جاتے کسی وجہ سے بھی تو اسلام تو اسی دن ختم ہو گیا تھا۔ تو جو ضرب سے اسلام بچا، اس کے بعد علی علیہ السلام کی وہ ضرب اتنی قیمتی ہو گئی کہ قیامت تک آنے والا ہر شخص ممنون ہے اس ضرب کا، کہ وہ اگر اسلام نہ بچتا تو آج ہم مسلمان کہاں ہوتے، یا ہمارے بعد آنے والے کہاں ہوتے، یا جو چلے گئے ہیں وہ کہاں ہوتے۔ لہٰذا یہ صدقہ جاریہ ہے، اس میں آپ بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ اور آج کی قرارداد اگر اس دوران ذاکر صاحب تشریف لے آئے تو وغیرہ میرے پیچھے موجود ہیں اس خلا کو پورا کرنے کے لیے۔ ویسے آپ کو پتہ ہے اگر مجھے بھی یہ خطابت کا سلسلہ میں شروع کر دوں، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں، 2 گھنٹے تو ایزیلی کسی بھی موضوع پر الحمدللہ میں بات کر سکتا ہوں۔ مگر کیونکہ میں ناظم ممبر ہوں، میں نے نظامت کے فرائض انجام دینے ہیں، یہاں خطابت کا جوہر
نہیں منوانا، تو آج کی قرارداد جس کے محرک میں سردار اس وقت آغا سردار جان بادشاہ کے نمائندہ جناب شیر بادشاہ تشریف فرمائیں، ان کو اس قرارداد کا محرک بنا رہا ہوں۔ قائد ملت جعفریہ آغا حمد شاہ موسیٰ نرشی سرکار رحمۃ اللہ علیہ جو اس دنیا کو چھوڑ چکے ہیں، شیعو آپ کو بنیادی طور پر 5 حقوق دے کے گئے ہیں، اور یہ چیلنج ہے کہ پورا دین ان 5 میں بند ہے۔ غور کیجئے گا، ہمیں عہد کرنا ہے کہ ہم نے ان سرکار کے چھوڑے ہوئے اصولوں کو کبھی کمزور نہیں ہونے دینا اور زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ یہی ہماری بلائی، یہی شیعت کی بقا ہے۔ ان میں پہلا اصول ہے ولائے محمد و آل محمد۔ پہلا اصول ولائے محمد و آل محمد، اور دوسرا اصول ہے عزائے حسین علیہ السلام۔ عزاداری سید الشہداء ہماری شارگ حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ اور تیسرا اصول ہے حرمت سادات۔ سادات کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دینا۔ آج ہم میں سے کچھ ایسے پیدا ہو چکے ہیں جو کوفیوں والا کردار ادا کر رہے ہیں۔ سادات اور غیر سادات میں جو طویل حد تمیز ہے اسے ہمیں ہمیشہ برقرار رکھنا ہے۔ اور چوتھا اصول ہے مرجیت کا احترام۔ مرجیت میں غلط بھی ہو سکتے ہیں، صحیح بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ آل محمد کا وہ حقیقی وارث جو پردہ غیب میں ہے، جب تک وہ ظاہر نہیں ہوتے اس دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کوئی تو حقیقت موجود ہے۔ میں اپنے لفظوں میں کہا کرتا ہوں، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ علامہ ہو، ہے ضرور، جس کی وجہ سے یہ لہذا مرجیت کا احترام ہم پہ واجب ہے۔ کوئی جو بھی صحیح ہے ہم اس کی رعیت اور رعیت امام زمانہ کی حیثیت سے ان سے متوسل ہیں۔ اور آخری جو بات ہے وہ مرکزیت ہے۔ اکثر بندے مجھ پہ سوال کرتے ہیں یہ مرکزیت سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ تو شیعو یاد رکھو، ہمارا مرکز صرف اور صرف جناب علی علیہ السلام کا دار ہے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، ہمارا مرکز نجف ہے۔ ہم نے ہدایت جب بھی لینی ہے سرکار علی علیہ السلام سے لینی ہے، لہذا مرکزیت کا مطلب شہنشاہ ولائے علی علیہ السلام ہے۔ اور اب آگے میری قرارداد کا پہلا حصہ، ملک پاکستان جو کہ اس نعرے پہ وجود میں آیا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس میں کچھ شر پر پسند عناصر محمد و آل محمد کی تصدیق آئے دن کیا کرتے ہیں۔ حال ہی میں آپ کے سامنے ہے ایک بدبخت نے امام زمانہ پر اپنی زبان کھولی، لہذا ہم اس واقعے کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت کو باور کرواتے ہیں کہ ہمارے صبر کو نہ آزمایا جائے۔ ہمارا تو ہر ایک اگر وہ زنجیر زنی کر کے اپنے آپ کو موت کے قریب لے جاتا تو آل محمد کے نام پہ ہم جانے نہیں دے سکتے۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ دھماکہ کرتا ہے۔ ہم صاحب دلیل ہیں، ہم علم کو مارنے والے ہیں، منبع ولایت علم ہے، ہم ان کو مارنے والے ہیں۔ پہلے ہمیں علم سے تو شکست دو، اس کے بعد کوئی ہم سے بات کرے۔ ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں۔ سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی، ہم جس نے بھی کی اور وہاں کی حکومت نے اسے اپروو کیا، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے عراق اور کئی اور ممالک نے وہاں سے ان کے سفارت خانے کو ختم کیا، تو جو بھی آل محمد کے خلاف، کیونکہ قرآن و اطرت ہی ہماری رہبری کرتے ہیں، اگر اطرت کے خلاف کوئی بولے اس کے بھی ہم مذمت کرتے ہیں، اگر قرآن کی کوئی توہین کرے ہم اس کی بھی مذمت کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم وارث ہیں اطرت کے اور ہم وارث ہیں قرآن کے۔ یہی ہماری سب سے بڑی دلیل ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ دنوں چند دن پہلے شام میں معظمہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دربار پر دھماکہ کیا گیا، جس میں کچھ
مومنین شہادت پا گئے اور کچھ مومنین زخمی ہوئے، جو اس جہان سے چلے گئے ہیں معظمہ ان کی شفاعت فرمائیں گی، یقیناً وہ شفا پانے والے ہیں اور اعلیٰ درجات پہ فائز ہوں گے۔ جو زخمی ہیں آپ سب سے التماس ہے کہ مالک ان کو جلد از جلد شفائے کاملہ اور زندگی دراز عطا فرمائیں۔ یہی میری قراردادیں تھیں اور میں اس قرارداد کو ایک شعر میں بند کر کے میں ممبر برادر کو دے دوں گا۔ کربلا کی زندگی کو دوستو آواز دو، کربلا کی زندگی کو دوستو آواز دو، زندگی ذلت کی چھوڑو موت کو آواز دو، زندگی ذلت کی چھوڑو موت کو آواز دو، کروٹیں لے رہا ہے پھر فتنہ ابن زیاد، کروٹیں لے رہا ہے پھر فتنہ ابن زیاد، پھر کسی مختار کو نوح گرو آواز دو، یا سرت الحسین یا سرت الحسین۔ یہ مختار کا نعرہ تھا جس نے ایک ایک کو چن چن کے بدلا لیا تھا۔ آپ بھی تیار ہیں؟ یا سرت الحسین یا سرت الحسین یا سرت الحسین، مل کے نعرہ حیدری۔ چند منٹ کے لیے گزارش کروں گا جناب بابر صاحب سے تشریف لائیں اور ان کے خطاب کے دوران ہی انشاءاللہ ذاکر البیت یا شوق رضا شوق صاحب تشریف لے آئیں گے، انشاءاللہ وہ خطاب فرمائیں گے۔ مل کے آل محمد پر درود پڑھیں گے۔ خانوادہ تطہیر پہ درود مل کے بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ آل محمد پہ درود ایسی عبادت ہے جس میں وہ لا شریک بھی شریک ہوتا ہے، مل کے آل محمد پہ درود پڑھ لیجیے۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم ازل کے لیے کہ جس کا تخت اقتدار ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ درود و سلام ہے اللہ کی ان برگزیدہ ہستیوں پہ جن سے درود نے اتنی عزت پائی کہ وہ لا شریک بھی آل محمد پہ درود بھیجتا ہے، مل کے آل محمد پہ درود پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب، اللہم صلی والصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی سید اصل ما فی الوجود، سر اللہ فی کل موجود، نقطۃ دائرۃ الوجود، صاحب لواء الحمد ومقام المحمود، صاحب تاج والمراج والبراق والعلم، مولانا مولا ثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد، وَأَهْلِ بَيْتِ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الشرفاء، وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ۔ اما بعد، قال حق سبحانہ تعالیٰ فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، درود مل کے آل محمد پہ پڑھ لیجیے۔ خدا حجت خدا کے صدقے میں اس جلیل القدر عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، بانیان مجلس کی تمام پریشانیاں دور فرما۔ جو بندہ ایک لمحے کے لیے بھی اس ذکر میں حاضر ہے، میرا مولا اسے اس کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے مسنت حیبت پہ نقاب غیبت اوڑے کاروان الہیہ کے میر کارواں حجت خدا قائم آل محمد پہ درود مل کے بآواز بلند پڑھ لیجیے۔ انتہائی مختصر وقت کے لیے، جب تک کہ حماد اہل بیت سرکار شوکت رضا شوکت صاحب ممبر پہ نہیں آتے، چند لمحوں کے لیے پہلا لفظ کہتا ہوں اور اسی کے ضمن میں نے گفتگو کرنی ہے۔
تھوڑا تھوڑا سا بولتے آنا میرے ساتھ. جس کی محبت شجروں کی طہارت کی سند ہو، اللہ کے اس کمال کو علی کہتے ہیں. آپ جی آپ سلامت رہیں. اپنے گھر میں 2-4 بندے بھی بول پڑیں تو بڑی بات ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیے کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا ہے، اس میں علماء ازل نے فرمایا بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو. اللہ کا بقیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو. قرآن مجید فرقان حمید میں یہ دعا ہے شعیب نبی کی. اب کسی سے جھگڑا کرنے کی ضرورت ہی نہیں. اس نے کہہ دیا تمہارے لیے اللہ کا بقیہ کافی ہے اگر تم مومن ہو. مومن ہو تو بقیہ کافی ہے. اس بقیت اللہ کو قائم آل محمد کہتے ہیں. کتاب کا نام نہج مادیت. حسین بن روح نے سرکار قائم سے پوچھا بادشاہ یہ فرمائیے جب آپ آئیں گے، مولا آپ فرماتے ہیں کہ وقت معلوم میں قائم آل محمد ہوں. درود مل کے پڑھ لیجئے. پھر بھی آل محمد پہ مل کے بآواز بلند درود پڑھ لیجئے. قبلہ شوکت صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے مل کے آل محمد پہ درود پڑھ لیجئے. قبلہ بس چند لمحے. بادشاہ وقت معلوم تو آپ ہیں. مولا ابلیس کو مہلت ہے وقت معلوم تک. یہ ابلیس قتل کیسے ہوگا؟ بادشاہ نے فرمایا کہ میرے نانا محمد مجھے ایک تیر دیں گے، میں وہ تیر ماروں گا، اس تیر سے ابلیس قتل ہوگا. کتاب کا نام ہے نہج مادیت. بس اسی سے چند جملے. اب یہیں سے سرکار بادشاہ سردار الانبیاء کے دور میں چلتے، نبیوں کے سلطان کے پاس میرے نبی کے صحابہ تشریف فرما تھے. بڑی جلدی نبیوں کے سلطان سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ ابلیس کیسے قتل ہوگا؟ بادشاہ نے فرمایا اسے تیر سے مارا جائے گا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ تیر کیسا ہوگا جس سے ابلیس قتل ہوگا؟ نبیوں کے سلطان نے فرمایا تم دیکھنا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمیں دکھائیے، ہم دیکھنا چاہتے ہیں. جملے وہ پڑھنے لگا ہوں جو میرے استاد محترم حافظ صاحب نے پڑھے. اپنے گھر میں ایک بندہ بول پڑے میں اس سے راضی ہوں. یا رسول اللہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھائیے. نبیوں کے سلطان نے ایک تیر دکھایا. ہر کوئی اس تیر کو دیکھتا تھا. اتنے میں ایک شخص کی آواز ہے یا رسول اللہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس پہ کچھ لکھا ہوا ہے. نبیوں کے سلطان مسکرائے، مسکرا کے کہا کیا لکھا ہے؟ اس نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آتی، آپ پڑھ کے بتائیے نا. محمد مصطفیٰ نے مسکرا کے فرمایا سن، اس پہ لکھا ہوا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ. تم کیا سمجھتے ہو ابلیس کو یہ لوہے کا ٹکڑا مارے گا، یہ لکڑی کا ٹکڑا مارے گا؟ ابلیس کو نہ لوہے کا ٹکڑا مارے گا نہ لکڑی کا ٹکڑا مارے گا. ابلیس کو جو قتل کرے گا اس کا نام ہے علی ولی اللہ.